بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے تیسرے سبق کا چوتھا حصہ ہے جس میں ہم امام الاولیاء سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سبق کی پڑھائی کریں گے اور SLO کو پڑھ کر اس کے مطابق آپ کو گھر کا کام بھی دیں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے سن کر معلومات کو ترتیب کے ساتھ اخذ کر سکے اور ان کے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکے۔ یعنی جو سبق آپ کے سامنے پڑھا جائے گا آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور جو معلومات اس میں درج ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ آپ اخذ کرنے کے قابل ہو سکے۔ یعنی پہلے کیا تھا، پھر کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ ترتیب کے ساتھ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس لیے رکھنا ہے کہ اگر آپ سے ان معلومات کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے تو آپ جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکیں۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے مقرر یا مصنف کے مقصود کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکے۔ یہ ہیں ہمارے 2 SLO۔ تو چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے سبق عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا اگلا حصہ پڑھیں گے، اور سبق پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ بتا دیں کہ آپ ہر سبق غور سے سنیں، اور سبق کے دوران آپ کوئی اور کام یا کھیل یا کوئی گیم یا کوئی اور ایسی مصروفیت جس سے آپ کا سبق کا حرج ہو، ہرگز اس میں مصروف نہ ہو، اور سبق غور سے سنیں تاکہ الفاظ اور جملوں کی درست ادائیگی اور تلفظ آپ سیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ ظاہری علوم۔ یہ عجیب بات تھی کہ ظاہری علوم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر بھی آپ کی بے قرار طبیعت کو سکون قلب نصیب نہ ہوا۔ دماغ روشن ہو گیا تھا مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ اس عرصہ میں والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، اس لیے وطن میں آپ کے لیے کوئی کشش باقی نہ رہی۔ اس وقت شہر بغداد میں فتنہ و فساد کے حالات تھے، کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔ چنانچہ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک دن کلام پاک بغل میں دبایا اور بغداد چھوڑ کر صحرا کا رستہ لیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ کسی غیبی طاقت نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے اور آواز دی، عبدالقادر یہاں سے مت جاؤ، خلق خدا تجھ سے فیض پائے گی۔ آپ نے فرمایا، مجھے خلق خدا سے کیا واسطہ، مجھے تو اپنے دین کی سلامتی چاہیے۔ پھر آواز آئی، نہیں، تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے، تمہارے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے بچوں پہلا ہمارا پیراگراف، پہلا اقتباس۔ اس میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب انہوں نے ظاہری علوم حاصل کر لیے اور ان کی دستار بندی ہو چکی، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، لیکن ان کے باوجود ان کے دل کو سکون نہ ملا، اس لیے کہ وہ باطنی علوم کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کو مصنف نے کہا ہے کہ دماغ روشن ہو گیا مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دوران ان کی والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی، اس لیے وطن میں آپ کے لیے کوئی کشش باقی نہیں تھی، اس لیے کہ والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور اس وقت بغداد شہر کے حالات بھی ایسے تھے کہ وہاں پر کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں تھی، اس لیے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دل برداشتہ ہو کر، اور ان کا دل اچاٹ ہو گیا اور وہ اکتا کر اور بیزار ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بغداد چھوڑ کر کہیں اور جنگلوں میں اور بیابان میں چلے جائیں گے،
اور انہوں نے ایسے ہی کیا اور اپنے پاس قرآن پاک رکھا اور بغداد چھوڑ کر صحرا میں چل دیے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کو غیب سے آواز آئی۔ غیب سے آواز کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والے کی آواز نہیں آ رہی تھی، صرف آواز آ رہی تھی۔ اور آواز کیا تھی کہ عبد القادر یہاں سے مت جاؤ، خلق خدا تم سے فیض پائے گی، یعنی تم سے فیض حاصل کرے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے خلق خدا سے کیا واسطہ، مجھے تو اپنے دین کی سلامتی چاہیے، اپنے دین کی سلامتی۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ ایسا نہیں ہے، تمہارا یہاں بغداد میں رہنا ضروری ہے، اور تمہارے دین کو اور تمہاری ذات کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ اس کے بعد عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بغداد چھوڑنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا آگے کتاب میں دیکھتے ہیں۔ مرشد کامل کی تلاش۔ یوں آپ بغداد چھوڑنے سے باز رہے، مگر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ کسی پیر کامل سے ملا دے۔ ایک دن شیخ حماد بن مسلم بغداد اہل حضرات کے مرجع خاص سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت چاہی، انہوں نے بھی بڑی شفقت فرمائی اور اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا روحانی سفر۔ روحانی سفر، یا اوپر ہم نے پڑھا تھا ظاہری علوم، یہاں سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں باطنی علوم کا آغاز۔ باطنی علوم یعنی وہ علوم جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور تزکیہ اور احسان اور سلوک کے راستے پر وہ انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ بغداد چھوڑنے سے رک گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا شروع کر دی کہ اے اللہ کسی پیر کامل سے ملا دے، یعنی کسی ایسے اللہ والے سے ملا دے جو میرا تعلق اللہ سے بنا دے، کسی نیک انسان سے ملا دے۔ تو ان دنوں میں شیخ حماد بن مسلم رحمہ اللہ جو کہ بغداد کے مرجع خاص تھے، یعنی خاص لوگوں کا ٹھکانہ اور پناہ گاہ تھے، ایک بہت نیک بزرگ تھے، ان سے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی، اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے شیخ حماد بن مسلم سے یہ اجازت طلب کی کہ ان کو اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ چنانچہ شیخ حماد بن مسلم نے بڑی آسانی سے اور بڑی فراخ دلی سے اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا روحانی سفر اور باطنی علوم کا سفر۔ آگے دیکھیں، شیطان سے مقابلہ۔ روایت ہے کہ ایک دن آپ رحمہ اللہ عبادت میں مشغول تھے کہ زمین سے آسمان تک تیز روشنی پھیل گئی۔ پھر اس روشنی میں ایک صورت ظاہر ہوئی جس نے بڑی گرجدار آواز میں کہا، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت اور ریاضت سے خوش ہو کر میں نے تجھ سے فرائض کو معاف کر دیا اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا، لہذا اب جو چاہے سو کر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالی مرتبہ کے باوجود تمام عمر عبادت کے پابند رہے، تو کوئی اور اس سے کیوں کر آزاد ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے لا حول پڑھا تو وہ روشنی غائب ہو گئی، اندھیرا پھیل گیا، وہ شکل جو ظاہر ہوئی تھی دھواں بن گئی۔ پھر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر علم نے تجھ کو بچا لیا۔ جاتے جاتے شیطان کا آپ پر یہ آخری بار تھا جس کا آپ نے فوراً جواب دیا، اے مردود علم نے نہیں، مجھے تو میرے مولا کی رحمت نے بچایا ہے۔ یہ سن کر ابلیس اپنا سر پیٹنے لگا کہ اب تو میں آپ سے قطعی مایوس ہو چکا ہوں، آئندہ آپ پر وقت ضائع نہ کروں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا، دور ہو جا مردود، میں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتا اور تیرے مکر سے ہمیشہ کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ، جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی عبادت سے اور ریاضت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح شیطان نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر اپنا شیطانی چکر چلانے کی کوشش کی اور ایک شکل میں آیا اور یہ کہا کہ میں رب ہوں، تم نے جتنی عبادت کر لی وہ مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، آئندہ کے بعد آپ کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں، اور آج کے بعد تمام حرام چیزیں آپ پر حلال ہیں، لہذا جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ کریں۔ لیکن اس وقت آپ رحمہ اللہ نے کیا سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عالی مقام کے باوجود، نبوت کے باوجود، آخری رسول ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آخر وقت تک عبادت کو نہیں چھوڑا تو ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ان کو فوراً خیال آ گیا اور انہوں نے فوراً کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول پڑھا۔ لا حول سے مراد کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے پڑھنے سے کیا ہوا؟ اندھیرا پھیل گیا اور وہ جو شکل ظاہر ہوئی تھی وہ دھواں بن گئی، اور پھر اس نے آواز دی شیطان نے، اے عبد القادر، علم نے تجھ کو بچا لیا۔ اور یہ جاتے جاتے شیطان نے ایک بہت خطرناک وار کیا کہ تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ تو عبد القادر جیلانی نے کیا جواب دیا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، بلکہ اللہ کی رحمت نے مجھے بچایا ہے۔ تو یہاں بھی شیطان اپنے وار میں ناکام ہو گیا اور اپنے سر پیٹنے لگا اور افسوس کرنے لگا اور کہا کہ آپ سے میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں، آپ پر تو میرا بس ہی نہیں چلتا، میں آئندہ آپ پر وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تو عبد القادر جیلانی نے بڑا خوبصورت جواب دیا دوبارہ کہ دور ہو جا مردود، مردود اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، میں تیری کسی بات پر اعتبار نہیں کروں گا اور تمہاری شیطانی مکر سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ مانگوں گا۔ تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی عبادت مانگنی، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں کسی بھی موقع پر گمراہ نہ کر سکے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ دیکھتے ہیں کچھ مشکل الفاظ کے معنی کو۔ آراستہ، اس کا معنی ہے سجایا ہوا۔ دوسرا لفظ ہے دل برداشتہ، جس کا معنی ہے وہ جس کا دل کسی امر یا شے سے اچاٹ ہو جائے، اکتایا ہوا یا بیزار۔ مرجع کا مطلب ہے ٹھکانہ یا پناہ گاہ۔ گرجدار، گرجدار کا مطلب ہے زوردار، باروب، جس میں کڑک ہو یعنی ہیبت ناک۔ اور کشش کا معنی کیا ہے؟ لگاؤ، دلکشی اور رغبت۔ تو بچوں یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا ہوگا اور آپ نے عمل کی نیت سے یہ سبق سنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف، اور آپ کا گھر کا کام ہے آپ کے سمر پیک سے، اور سمر پیک آپ نے ان چھٹیوں میں ضرور خریدنا ہے تاکہ آپ کے سامنے نئے نئے سوالات آئیں، آپ کے سامنے نئی نئی چیزیں آئیں اور آپ سرگرمیاں بھی سیکھ سکیں، جس سے آپ کا ذہن مزید کیا ہوگا؟ وسیع ہوگا۔ سرگرمی کیا ہے؟ ذیل میں ایک اقتباس دیا گیا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اقتباس ہے، اسے غور سے پڑھیں اور اپنے الفاظ میں تحریر کریں کہ مصنف کا مدعا کیا ہے، یعنی مصنف کا مقصود کیا ہے۔ مدعا کا معنی ہے مقصود۔ کیا معنی ہے؟ مقصود۔ تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ اقتباس غور سے پڑھنا ہے جو آپ کے سمر پیک میں ہے۔ اس اقتباس کو پڑھ کر آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے کہ اس میں کون سا واقعہ بیان ہوا ہے اور وہ واقعہ کیا تھا، اور آپ نے پھر سمر پیک بند کر کے اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ یہ ہے آپ کا گھر کا کام نمبر 1۔ اگلے گھر کا کام کیا ہے؟ وہ بھی آپ کے سمر پیک ہی سے ہے، اور وہ ہے موسم گرما کی تعطیلات۔ جیسے آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں کورونا کی وجہ سے، کسی ولی اللہ یا بزرگان دین کے متعلق معلومات جمع کریں۔ جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ سبق آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کسی اور اللہ کے ولی یا نیک بزرگ یا کسی نیک انسان کے بارے میں معلومات جمع کریں۔ اور جمع کس طرح کریں گے؟
یہ معلومات ٹیلی ویژن سے سن کر جمع کی جا سکتی ہیں، مسجد کے کسی خطبے سے سنی جا سکتی ہیں، یا گھر میں والدین سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بہرحال کسی ایک موضوع پر مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کو سوالات و جوابات کی شکل میں دی گئی جگہ پر پیش کریں۔ یعنی اس کے نیچے آپ کے سمر پیک میں جو جگہ دی گئی ہے، آپ نے وہ تمام معلومات یہاں پر سوالات کی صورت میں لکھنا ہے، اور سوالات آپ نے ایسے بنانے ہیں کہ جب ان کے جوابات دیے جائیں تو وہ مکمل معلومات اس سے حاصل ہو جائیں۔ یہ بہت مزے کا اور دلچسپ گھر کا کام ہے، اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور آج کا سبق آپ نے والدین کو ضرور سنانا ہے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، آپ کے پڑھنے کی صلاحیت مزید نکھرے، اور والدین کو سنانے کی صورت میں اگر کوئی تلفظ یا ادائیگی کی غلطی ہے تو وہ بھی آپ کی درست ہو جائے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ گھر کا کام آپ ضرور اور شوق سے کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔